الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سننے سنانے دل کو شفا ہوتی ہے، دل کی بیماریوں سے شفا ہوتی. حبشہ سے جب ناکام آئے کفار مکہ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. بنو ہاشم سے کہیں یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو، نہیں تو ہم تم سے بھی بائیکاٹ کرتے، سارے خاندان سے. تو ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب گھاٹی میں چلے گئے، آپ کا ساتھ دیا. بنو مطلب نے بھی آپ کا ساتھ دیا، بنو ہاشم نے بھی آپ کا ساتھ دیا. 3 سال گھاٹی میں سخت حالات میں گزارے. بچے بھی بلکتے تھے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے. عورتیں مرد کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پتے کھا کے گزارے. کوئی چمڑا مل جاتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ایک چمڑا ملا، میں نے اس کو جلایا، راکھ بنائی، اس کو گیلا کر کے کھا گیا. ایسے گزارا کیا. ایک دن رات کو میرے پاؤں پہ کوئی تر چیز لگی، میں نے ویسے ہی کھا لی، تحقیق نہیں کی، پتہ نہیں کیا ہے. 3 دن اس پہ گزارا کیا. ایسے حالات سے گزرے. کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا، ابو جہل وغیرہ نے، کوئی قافلہ باہر سے آئے مسلمانوں کو سامان نہ بیچے، غلہ کھانے کی چیزیں کوئی نہ دے، یا بیچے تو بہت ہی زیادہ قیمت پہ جس سے خرید ہی نہ سکے. تو صحابہ خریدنے کی کوشش کرتے، ان کی پہنچ سے باہر ہوتا، پھر واپس آ جاتے. ایسی سختیوں میں 3 سال گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ان کے کافروں کے بھی کچھ نرم دل لوگ تھے، ان کو بھی ترس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم نے جو عہد نامہ لکھا تھا بیت اللہ پہ 3 سال بائیکاٹ کرنا، اس کو دیکھ لو، دیمک نے کھا لیا، سوائے اللہ کے نام کے باقی سارا دیمک جاڑ گیا. ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ہمیشہ سچ بولا، دیکھ لو اگر یہ سچی بات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا تھا، سارا کچھ کھا گئے دیمک سوائے اللہ کے نام. بات سچی. بڑے شرمسار ہوئے کفار، باہر آنے کی پھر اجازت دی. اس سے پہلے طائف میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف چلے گئے اس امید پہ کہ وہاں کے سردار شاید نیک دل ہوں، وہ مان جائیں گے تو سارا طائف بھی مان جائے گا. 3 شخص سے عبد یالیل اور 2 اس کے بھائی، ان کو دعوت دی. انہوں نے بجائے آپ کی دعوت قبول کرنے کے، مکہ کے بدماش آپ کے پیچھے لگا دیے. لڑکے اور بدماش آپ پتھر پھینکتے رہے، رستے کے دونوں طرف آپ لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، اللہ سے اپنی کمزوری کی شکایت کی، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں.
میں تیری اپنی کمزوری کی تجھے سے شکایت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، آپ اگر حکم کریں، جو بھی حکم کریں ہم ان کے ساتھ معاملہ کرتے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، آپ اگر چاہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے اللہ مسلمان پیدا کر۔ عتبہ اور شیبہ یہ دیکھ رہے تھے آپ کا یہ رونا اور آپ کی یہ آہوزاری اور آپ کی دعائیں اور گڑ گڑانا، ان کو ترس آ گیا، اپنے غلام عداس کو ایک پلیٹ میں انگور دے کر بھیجے، آپ نوش فرما لیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہ میں عداس، کہاں کا رہنے والا؟ نینوا کا۔ اچھا، جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام رہتے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ ہے یونس علیہ السلام کا؟ کہا یہ میرے بھائی ہیں، میں نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے۔ آپ نے اس کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو عتبہ اور شیبہ جب احد میں نکلے تو ان کے غلام نے روکا، نہ جاؤ، تم نبی کا مقابلہ نہ کرو۔ چنانچہ دونوں ہی مقابلے پہ آئے، دونوں ہی قتل ہو گئے۔ تو یہ طائف کی طرف آپ کا جانا اور یہ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور ہونا، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، خدیجہ بھی 3 دن کے وقفے کے ساتھ۔ آپ غمگین تھے، صبر کیا، ساری چیزیں دین کے لیے برداشت کی۔ تو صبر کا اور اللہ کے راستے میں رسوائی اور ذلت برداشت کرنے کا اللہ نے یہ صلہ دیا، آپ کو اپنے پاس بلایا، معراج کرایا۔ صبر کا بدلہ اور اذیتیں برداشت کرنے کا اور ذلتیں برداشت کرنے کا اور رسوائیاں برداشت کرنے کا، دین کے لیے اس کو اللہ نے پسند فرما لیا۔ تو آدھی نبوت کا وقت جب ختم ہوا، اللہ نے اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار کرایا، اپنی نشانیاں دکھائی۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کر کے دکھایا۔ تو مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں 4 چیزیں نمایاں طور پر ملتی: مظلومی میں صبر، مظلومی میں صبر، جتنا ظلم ہوتا ہے صبر کر، برداشت کرتے، اللہ کے لیے برداشت کر۔ معاملے میں راست بازی، سچائی، دیانت، امانت، اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ امانت، دیانت، صداقت، معاملہ صاف کرے، اس کا بھی اللہ نے امتحان لیا، اس میں بھی کامیاب، صبر میں بھی کامیاب ہو گئے، مظلومی میں صبر بھی کر کے دکھایا۔ مقابلے میں عزم، مقابلے بھی کر کے دکھائے، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے خوب مقابلے کیے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ بہادری دکھائی دین کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ نمایاں جو ہے، جب اللہ فتح دے دیتا ہے تو معافی ہی معافی، یہ بھی دکھایا، فتح مکہ پہ سب کو معاف کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے یہ آپ کے لیے یہ معراج، ان حالات کے بعد، ان حالات سے گزار کر اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ۔ بدر میں بھی فرشتے کو اتار کے دکھایا اور بھی ہر جگہ مدد کی، غار ثور میں بھی آپ کی مدد کی، ہر جگہ اللہ نے مدد کی، اور اپنے پاس بھی بلا کر
اللہ نے ساری چیزیں دکھائی. تو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ سیر کرائی. مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی نبیوں کو یہ، اور دونوں قبلوں میں نماز پڑھی. نبی القبلتین بھی ثابت کر دیا اور امام الانبیاء کا ہونا بھی اللہ نے ثابت کر. تو جب نماز پڑھ چکے بیت اللہ میں، بیت المقدس میں، تو سارے نبیوں نے اپنا اپنا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حالات بیان کیے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے امتاً ایک جماعت، ایک امام بنایا جس کی اقتداء، جس کے پیچھے لوگ چلتے رہے. اور اللہ نے مجھ پر آگ کو گلزار کیا، آگ کو برد و سلام اللہ نے بنا دیا. اللہ کا یہ شکر. انہوں نے یہ خطبہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی جعلنی کلیما، اللہ نے مجھے کلیم بنایا اور میری وجہ سے اللہ نے فرعون کو شکست دی، اس کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا کی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا سارے نبیوں کے سامنے. داؤد علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ہاتھ پر مجھے بہت بڑا ملک عطا کیا، ملک عظیمہ، اور میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا. یسبحنا والطیر، پرندے بھی اور پہاڑ بھی میرے ساتھ تسبیح کرتے تھے. لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا. اور فصل الخطاب، مجھے اللہ نے فصاحت اور بلاغت کا ملکہ بھی عطا کیا. سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ نے مجھے بھی بڑا ملک عطا کیا، میری حکومت جنوں پہ بھی، ہواؤں پہ بھی، اور پرندوں کی بولیاں مجھے اللہ نے سمجھا دی. منطق الطیر علمنی منطق الطیر علمنی منطق الطیر، اللہ نے ہواؤں کے میرے لیے مسخر کر دیا، جنوں کو میرے لیے مسخر کر دیا. یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے یہ دیگیں بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی. تو یہ سب اللہ کا کرم. مجھے ایسی بادشاہت دی جو بڑی پاکیزہ بادشاہت جس کا کوئی حساب بھی نہیں، اور کسی کو ایسی بادشاہت بھی کسی کو نہیں ملے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اللہ نے مجھے کلمہ بنایا، کلمۃ اللہ، یہ مجھے اللہ نے فضیلت دی کلمہ کن کہہ کے. اور میری اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک ہی طرح کی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے مجھے بھی بغیر باپ کے کن فیکون سے پیدا کیا. اللہ نے میرے ہاتھ پہ مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو، اندھوں کو شفا عطا کر دی، بینائی عطا کی. اللہ نے مجھے تورات، انجیل، زبور کا علم عطا کیا. یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سب کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. اور مجھے فرقان عطا کیا، نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. اپنی فضیل سے بیان کریں، پھر امت کی فضیل سے بھی بیان کی. مجھے خیر امت عطا کی، امت وسطہ عطا کی، درمیانی امت، معتدل امت، عادلہ امت عطا کی، جن کے قلوب
اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ایسی امت میں نے آپ کو عطا کی، ان کے دل انجیل ہوں گے، یعنی دلوں میں قرآن یاد کریں، ان کے دل میں قرآن ہوگا، اور یہ اس امت کی یہ گواہ ہوگی، اور اس امت کی اور بھی یہ جتنی بھی یہ آخری، ہم آخر میں ہیں، اول میں جنت میں جائیں گے، آنے میں آخر میں جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے، اولین اور آخری ہم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ساری تعریفیں بھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے سارے انبیاء علیہ السلام سے کہا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے فضیلت ہے، آپ کی فضیلت۔ پھر آپ نے باہر آئے تو آپ کو 3 پیالے پیش کیے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شراب کا، ان میں سے کوئی پسند کر لو۔ آپ نے دودھ کا پیالہ پسند کر لیا تو آواز آئی، اگر آپ شراب کا پیالہ پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو پسند کر لیا، اگر پانی کا پیالہ پسند کر لیتے آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ تو پھر ایک معراج، سیڑھی ایک لفٹ کی طرح ایک آئی، اس سے آسمانوں کی طرف اللہ نے سیر کرائی، 7 آسمانوں کی۔ پھر بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے، جو فرشتوں کا کعبہ۔ پھر آپ کے لیے ایک اور سواری لائی گئی، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچی، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی سے آگے نہیں پہنچے۔ وہاں مختلف قسم کے الوان اور رنگ، نورانیت، فرشتے، پتنگے، مختلف قسم کے، بہت سجی ہوئی بیری سدرۃ المنتہا، جہاں سے جو جنکشن ہے، نیچے سے جو چیزیں جاتی ہیں اعمال وغیرہ وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں ملائے اعلیٰ، اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں وہاں ٹھہرتی ہیں، وہ جنکشن ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا وہ مقام ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اس کے قریب جنت، اللہ نے جنت کی سیر کرائی، اور پھر جہنم کو بھی دکھایا، پھر اس کو بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رف لایا گیا، اس کے پاس اس پہ بیٹھ کے سبز مخملی رف اس پہ آپ اوپر گئے، جہاں تصریف الاقلام، جہاں قلموں کی آوازیں، قلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو تقدیر کے معاملات فرشتے لکھ رہے تھے، لوح محفوظ سے اللہ کے احکامات یہ لکھ رہے تھے کہ مخلوق کے بارے میں کیا کیا فیصلے ہیں لکھنے کی۔ یہ 7 معراجیں آسمانوں کی ہو گئیں۔ پھر سدرۃ المنتہا تک 8ویں معراج، اس میں اشارہ ہے سدرۃ المنتہا کے فتح مکہ کی طرف، 8ویں سال میں فتح مکہ۔ پھر 9ویں معراج تصریف الاقلام وہاں تک ہوئی، اس میں اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف، یہ آپ کی 9ویں معراج۔ اور پھر تصریف الاقلام سے اس سے بھی آگے ایک اور رف لائی گئی اور خاص سواری، اس میں آپ حجابات کو دور کرتے، حجابات میں سے گزرتے ہوئے اللہ کی جناب میں پہنچ گئے۔ آپ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت النور العظیم، بہت بڑی نور میں نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تعریف کرنے لگے۔ تو اللہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو اللہ نے وہاں کلام کرنا تھا وہ آپ سے کلام کیا، وہاں بلا کر کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور میں کلام کیا، وہ بھی پردے کے پیچھے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر عرش کی، جہاں عرش آخری مخلوق ہے، تو آپ کا درجہ سارے نبیوں سے بھی اونچا، ساری مخلوق سے آپ کا درجہ اونچا، خاتم النبیین کی طرف بھی اشارہ، جہاں مخلوق کا مرتبہ ختم، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ
سارے نبیوں کا درجہ جہاں ختم وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے فرشتوں کا درجہ جہاں ختم ہوا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ. تو یہ نویں معراج، تصریف الاقلام، پھر اللہ سے ملاقات اور اللہ سے براہ راست کلام، ہم کلام ہونا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. ان آنکھوں نے دیکھا، دل نے جھٹلایا نہیں. دل جو جھٹلاتا ہے اور باہر کی چیز کو جھٹلا سکتا ہے، اندر کی چیز کو نہیں جھٹلا. تو آنکھوں نے جو دیکھا اس کو نہیں جھٹلایا، یعنی آپ نے آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے. دل اور سر کی آنکھیں، بصیرت تو پہلے ہی موجود، دل میں تو اللہ پہلے ہی تھا آپ کے. یہ نہیں کہ دل میں دل سے دیکھا، بلکہ ان آنکھوں سے. افتمارونہ علی ما یری، اللہ پوچھ رہے تم شک کرتے ہو، جھگڑتے ہو جو آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. لنریہ من آیاتنا آیاتہ الکبریٰ، اللہ نے بڑی بڑی نشانی. اللہ اکبر، کبریٰ بھی تفضیل ہے، اللہ اکبر یہ بھی تفضیل ہے. اللہ نے اپنا آپ دکھایا. یہ 10ویں معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. اس میں آپ کی وفات کی طرف اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری میں 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر اللہ سے ملاقات کے لیے ہمیشہ کے لیے چلے. تو اللہ ہمیں اس پہ یقین کرنا، ہمیں شک نہیں کرنا. کافر شک کرتے تھے، قادیانی بھی یہ بھی نہیں مانتے، مسلمان تو معراج کو مانتا ہے. اور آپ جو قرآن نے جتنا فرمایا ہم اس کو سب کو مانتے. اس پہ اتنا ماننا تو بالکل فرض ہے، اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اللہ ہم سب کو اس کے ایمان لانے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی